عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھ کر یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ اپنی رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پر بھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم خلفت پہ کرتا رہا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلفت میں کرتا رہا۔ جب وہ دریا میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کو پانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا۔ جب زمین میں دھسا تو کہنے لگا، ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ میں شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی۔ قابل ذکر قصہ میں شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی۔ مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ جب اس کے مزدے کو مچھر نے کھا کر کہا، جب اس کے مغزے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، جب وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے مغزے کو مچھر نے کھا کر کہا، ایسے بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھ کر یاد رب کو کرو، یوں ہی عمر گوانے سے کیا فائدہ؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزمی ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آبو قلع انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع حل سعادت مقتع حل سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بقص پناہ میں والیانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى من صلی علی صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فجعل نجعل لك خرجا علی ان یجعل بیننا و بینہم سدا۔ اور انہوں نے کہا، اے ذو القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، تو کیا آپ ہم سے کچھ مال مقرر کر لیں اور اس بنا پر کہ ان کے لیے کوئی ایسے دیوار بنا دیں۔ آج کے اس جمعہ میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کون تھے، اور یاجوج اور ماجوج کا جو اس آیت کریمہ میں قصہ بتایا گیا ہے، نام لیا گیا ہے، یہ کون تھے؟ اس آیت کریمہ کا پورا پس منظر آپ پورا قصہ جب سنیں گے تبھی آپ کو پتا چلے گا، اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، اگر آپ بغور سماعت کریں گے، یعنی کہ ایک سے لے کر آخر تک پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ نظریں یہاں جمع کر سنیں گے تبھی جا کر آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر ذرا سی نظر آپ کی ادھر ادھر ہو گئی تو آپ کو یہ قصہ جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے اختلاف یہ ہے، ڈیبیٹ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیا اور ان کے ہاتھوں میں آپ نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ ان کی صحبت میں رہنے لگے. اور حضرت ذوالقرنین انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. اس میں سے جو کافر تھے پہلا بخت نصر اور دوسرا فرعون. اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے اور دوسرے حضرت یہ ذوالقرنین جنہوں نے پوری دنیا پر پورے ورلڈ پر حکومت کی تھی. اس میں سے ایک نام آتا ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا. آپ کو جو ذوالقرنین کس وجہ سے کہا جاتا ہے تو مورخین بتاتے ہیں کہ آپ ایک تاج پہنا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے تاج پر 2 سینگیں ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت آپ کا جو سر تھا وہ سر کا ہی جو دونوں کونا ہوتا ہے وہ دونوں باہر نکلے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی مشرق سے لے کر مغرب تک پورے جہان میں حکومت تھی. اس وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے اور تینوں سفر آب حیات کے لیے کیے. اللہ کی راہ میں اللہ کو لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ نے 3 سفر کیے. ایک سفر آپ نے سفر کرتے کرتے ایک سفر ایسا کیا کہ آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا تھا. ہم یہاں سے صرف دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ سورج ڈوبتا ہے لیکن وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا تھا. اور وہاں آپ نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو جانوروں کی کھال جو چمڑا کہتے ہیں جانوروں کا چمڑا پہنا کرتی تھی. آپ نے جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان سے آپ نے جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے لیا. یہ پہلا سفر ہوا. اب دوسرا سفر آپ کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سورج نکلتا تھا. ہم صرف یہ دیکھتے کہ فلاں جگہ سے سورج نکلتا لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتے. حضرت ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچے جہاں آپ نے خود دیکھا کہ وہاں سے سورج نکل رہا ہے. تو آپ نے وہی قوم کو پایا کہ جو چمڑے کا لباس پہنتی تھی. آپ نے جو ہے ان کو بتایا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا اور کچھ لوگوں سے آپ نے جنگ کی. پھر تیسرا سفر جس کے بارے میں آج مجھے آپ حضرات کے سامنے بتانا ہے کہ تیسرا سفر کیسے پیش آیا اور تیسرے سفر کا جو پورا پس منظر ہے اس کو آپ حضرات غور سنیے گا. تیسرا سفر آپ کرتے کرتے ایک ایسی قوم پر پہنچے ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر لوگوں کو کپڑے پہننے کا شعور ہی نہیں تھا. یعنی کہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں. ایسی قوم تھی. تو آپ تیسرا سفر جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ کو بتایا. آپ نے جو ہے لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے. تو جو ہے لوگوں نے پہچان لیا کہ آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ذوالقرنین ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ پہچانا میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ زبان نہیں جانتے تھے اور یہ لوگ بھی حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ نے حضرت ذوالقرنین پر وحی اتاری جس کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین ان لوگوں کی زبان جاننے لگے. پھر اس کے بعد جب زبان پتہ چل گئی تو وہ لوگ کہنے لگے جو کپڑے پہننے کا شعور بھی نہیں تھا وہ لوگ کہنے لگے کہا کہ اے حضرت ذوالقرنین ہمارے یہاں ایک قوم ہے جس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ کوئی 2 آدمی نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑا قبیلہ ہے بہت ہی بڑی سوسائٹی ہے بہت ہی بڑی قوم ہے یاجوج اور ماجوج. ان کو پہچانا صرف اس نام سے جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج. اور یہ کیسے لوگ ہیں اس کو بھی آپ آگے سنیے گا. کہتے ہیں کہ اے حضرت ذوالقرنین ہمارے یہاں ایک قوم ہے جس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. وہ جب آتی ہے تو ہمارے سامان ہمارے مال ہمارے جانور ہمارے کھیتوں میں جو ہریالیاں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وہ کھا جاتی ہیں. وہ کچھ بھی چھوڑتی نہیں. اور اگر یہی چلتا رہا تو ممکن ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی سامان ہے جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. جب حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے مال پر قبضہ نہ کریں. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ قوم کہاں ہے یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں. جب حضرت ذوالقرنین نے پوچھا تو وہ لوگ کہتے کہا کہ حضور آپ وہاں نہ جائیں اس لیے کہ وہ بہت ہی طاقتور لوگ ہیں. ان کی طاقت بہت ہی زیادہ ہے. اب ان کی طاقت کیسی ہے اور ان کی جو جسم کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے اس میں 3 کوالٹی ہے. سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ ان کے جسم کی لمبائی 40 ہاتھ ہے اور چوڑائی 20 ہاتھ ہے. 40 ہاتھ مطلب سمجھتے ہیں نا
لمبائی ان کی 3 کوالٹی، اس میں سے سب سے پہلی کوالٹی کہ 40 ہاتھ لمبائی اور 20 ہاتھ چوڑائی ہے، اور دوسری کوالٹی کے لوگ ایسے ہیں کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے، سیم ہے، اور تیسرے لوگ ایسے ہیں، تیسری کوالٹی ایسی ہے کہ جن کی لمبائی صرف ایک بالش ہے، صرف ایک ہاتھ ہے، ان کی لمبائی ایک تو یہ کہ 40 ہاتھ لمبائی اور 20 ہاتھ چوڑائی پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پہ کہ دونوں کی جو ہے لمبائی اور چوڑائی برابر ہے، یعنی کہ 40 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی ہے، اور تیسری کوالٹی کہ صرف ایک بالش، ایک ہاتھ اس کی لمبائی ہے، ایک ہاتھ ان کی لمبائی ہے۔ یہ 3 کوالٹی انہوں نے جو ہے بتائی، لیکن حضرت ذوالقرنین سے پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضور ان کی لمبائی اور چوڑائی میں تو جو ہے کوالٹی الگ الگ ہے، لیکن ان کے کان سیم ہیں، سب کے کان ایک ہی طرح ہیں، یعنی کہ ان کے 2 کان اور وہ کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو جب ان کو سونا ہوتا ہے تو ایک کان زمین پر بچھاتے ہیں اور دوسرے کان کو وہ اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اتنے ان کے بڑے کان ہیں کہ ایک کان کو زمین پر بچھاتے ہیں اور دوسرے کان کو وہ جو ہے اوڑھ کر سو جاتے ہیں جب ان کو آرام کرنا ہوتا ہے، اتنے ان کے بڑے کان ہیں۔ اب یار آپ سوچ سکتے ہو کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کس قدر عظیم ہوگی یارو، کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں۔ یہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج یہ ابھی مرے نہیں، ابھی زندہ ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ پر ہے جس کا لوگوں کو کسی کو علم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک راز ہے، یہ کب باہر آئیں گے اس کو بھی میں آپ حضرات کو آگے بتاؤں گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ ابھی زندہ ہے۔ تو جب حضرت ذوالقرنین نے یہ سنا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ان کے پاس جانا ہوگا، تو آپ پہنچے اور ایک پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بڑی ان کی عمریں ہیں، بڑی ان کی لمبائی ہے، ان کی چوڑائی بہت ہی زیادہ ہے، موٹے ہیں، اور ان کے کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو اس سے جنگ نہیں کی، بلکہ آپ نے منصوبہ تیار کیا، آپ نے منصوبہ تیار کیا۔ منصوبہ یہ کیا کہ جہاں سے وہ لوگ آتے تھے ان کے چاروں طرف 3 طرف تو پہاڑ تھا، 3 طرف پہاڑ تھا، اور جہاں سے وہ لوگ آتے تھے وہاں سے جو ہے 50 میل کا گیٹ تھا، 50 میل کا گیٹ تھا، جہاں سے وہ لوگ آ کر ان لوگوں کا سامان ہڑپ لیتے، سامان پر قبضہ کر لیتے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا کہ 2 طرف تو پہاڑ تھے، وہاں سے تو وہ اندر نہیں آ سکتے تھے، لیکن ایک راستہ تھا۔ تو آپ نے جو وہ لوگ تھے ان سے کہا کہ مجھے بہت سارا جو ہے پگھلایا ہوا مجھے تانبا چاہیے، جس کو پگھلایا جائے، تانبا چاہیے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب یہ کہا تو وہ لوگوں نے جو ہے تانبے کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو آپ نے جو ہے جہاں وہ راستہ تھا جہاں سے وہ لوگ آتے تھے وہاں پر آپ نے کھدائی شروع کی، کھدائی کرتے کرتے اتنی کھدائی شروع کی گئی کہ وہاں سے پانی آنے لگا۔ پھر پانی آنے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے پھر لوگوں سے کہا کہ اس پر پتھر ڈالو، پتھر ڈالنے کے بعد پتھر ڈالتے گئے جہاں تک کہ وہ پانی کا جو اثر تھا، جہاں پانی نظر آتا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چاروں طرف وہ جو لکڑیاں وہ لکڑیوں کو تیار کیا گیا، جیسے وہ کولم بنانا ہوتا ہے تو چاروں طرف لکڑیاں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو مال ڈالا جاتا ہے، ویسے حضرت ذوالقرنین نے ان کے چاروں طرف جو اس لکڑیوں کو تیار کیا۔ لکڑیاں تیار کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے وہ جو تانبے کو پگھلایا گیا تھا اس تانبے کو پگھلا کر اس کے اندر ڈالا گیا، یہاں تک کہ اس کی لمبائی جو ہے مورخین بتاتے ہیں کہ اس کی لمبائی 100 ہاتھ یا 150 ہاتھ ہو گئی۔ اس تانبے کو جو پگھلایا گیا تھا اس کی لمبائی اتنی، اب ان کی لمبائی کتنی تھی، یہ جو یاجوج اور ماجوج تھے 40 ہاتھ لمبائی تھی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے دیوار کتنی لمبی کی، 100 ہاتھ، اور ایک روایت کے مطابق ہے 150 ہاتھ، اتنی تانبے کی دیوار لمبی کی۔ اب جب دیوار تیار کی گئی پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے حضرت ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے جانے کے بعد اب یہ قوم بھی جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، اس لیے کہ وہاں دیوار تیار ہو چکی تھی، اب وہ دیوار سے باہر آ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ایک ہی راستہ تھا ان کے پاس، دیوار سے وہ ٹپ کر جو ہے ان لوگوں کے پاس آ جاتے اور ان کا مال، ان کا جانور، ان کے مویشی جو بھی تھے وہ کھا جاتے تھے، لیکن دیوار حضرت ذوالقرنین نے اتنی لمبی تیار کر دی کہ اب وہ وہاں سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب یہاں رک کر میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین جو ہے یہ حضور سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور یاجوج اور ماجوج بھی یہ کون کس کے زمانے میں، حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے زمانے میں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں رک کر ایک حدیث بتا دوں کہ اب ذوالقرنین باہر کیسے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک محفل قائم کی، اور اس محفل کے درمیان صحابہ سے حضور نے کہا کہ پہلے حضور نے جو فرعون کا قصہ بیان کیا، کہا کہ فرعون آئے گا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کی حالت ایسی ہوگی، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ کرے گا، لوگوں کو مار ڈالے گا، لوگوں کو چوکے چیرے گا، ایسا کرے گا ویسا کرے گا۔ حضور نے یہ بتا دیا۔ پھر بتانے کے بعد حضور نے کہا کہ ایک قوم آئے گی جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہوگا، جس قوم کا نام یاجوج اور ماجوج ہوگا،
اور حضرت ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار کے اندر بند کر دیا، ان کو ایک دیوار کے اندر جو ہے بند کر دیا۔ اب وہ لوگ دیوار کے اندر قید ہیں اور وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اس دیوار کو کھودتے ہیں، اس دیوار کو کھاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، جب سورج کی کرنیں ان پر آتی ہیں، حضور کہتے ہیں صحابہ سے، جب اس سورج کی کرنیں ان پر لگنے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اب باقی کی دیوار کو جو ہے صبح کل ختم کر دیں گے، باقی کی دیوار کو جو ہے کل ختم کر دیں گے۔ اب جب وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد جب سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر دیوار جیسی ہوتی ہے ویسی کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کہ 100 ہاتھ یا 150 ہاتھ دیوار پھر سے ویسی کے ویسی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن پھر آتے ہیں، پھر اس دیوار کو چاٹنا شروع کر دیوار کو کھانا شروع کرتے ہیں، تو پھر کھا کر پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو باقی کی دیوار کو کل کھائیں گے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے دن آتے ہیں تو پھر دیوار ویسی ہو جاتی ہے۔ اب یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جب تک کہ اللہ کا حکم ان کو نہیں ہوگا تب تک وہ اس دیوار کے اندر قید رہیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دیوار کے اندر قید رہیں گے، رات کو دیوار کو چاٹیں گے، صبح کے وقت جب وہ دیوار دیکھیں گے تو واپس وہ دیوار ویسی نظر آئے گی۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ، ان لوگوں میں سے ایک بندہ یہ کہے گا کہ جب دیوار آدھی ہو جائے گی، دیوار کو آدھی وہ چاٹ لیں گے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک بندہ یہ کہے گا کہ انشاءاللہ، کہتا ہے ان میں سے ایک بندہ یہ کہے گا انشاءاللہ آدھی کی دیوار ہم کل مکمل کر دیں گے۔ دیکھو انشاءاللہ کی فضیلت یہاں سے پتہ چلتی کہ وہ پوری زندگی پر دیوار کو چاٹتے رہیں گے، دیوار ختم نہیں ہوگی، لیکن ان میں سے ایک بندہ صرف ایک مرتبہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم جو وقت آنے کے بعد اس دیوار کو ہم صبح مکمل کر لیں گے، انشاءاللہ اس دیوار کو مکمل کر لیں گے۔ جب وہ صبح ہوگی، صبح ہوگی اور آنے کا جب وہ دیکھیں کہ دیوار اتنی کہ اتنی ہے، پھر اس دیوار کو کھودنا شروع کریں گے، کھود کر جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، یاجوج اور ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ بس یہ حدیث پاک ہے۔ اب آگے سنیے، ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے، وہاں سے جانے کے بعد اب جو ہے ایک وقت آئے گا، ہم بھی نہیں رہیں گے اس وقت، ایک قوم آئے گی جب یہ ذوالقرنین، جب یہ یاجوج اور ماجوج جب آزاد کر دیے جائیں گے، دیوار جب وہ مکمل چاٹ لیں گے، جب وہ ختم ہو جائے گی، جب وہ باہر آ جائیں گے تو وہ پوری دنیا کو جلا دیں گے، یہاں تک کہ جو کوئی بھی چیز ان کو ملے گی، جانور ملے گی تو وہ بھی کھا لیں گے، درخت ملیں گے وہ بھی کھا لیں گے، اور جو پرندے اڑ رہے ہوں گے ان کو بھی کھا لیں گے، یہاں تک کہ وہ اتنے خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے کہ وہ تیر اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ جب وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ کے اس میں سے جب وہ تیر واپس آئے گا تو اس تیر کے کونے کے اوپر جو ہے خون نظر آئے گا، تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی جو ہے ختم کر دیا۔ یہ کون سمجھے گا؟ یاجوج اور ماجوج۔ ابھی نہیں، یاجوج اور ماجوج کب آئیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا تب آئیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ پوری دنیا کو ختم کر جائیں گے۔ ختم کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ پوری قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گی، کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ یاجوج اور ماجوج نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، اتنا پریشان کر دیا کہ ہمارے جو مویشی ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ اگر یہی حال چلتا رہا، اگر یہی حال چلتا رہا تو ممکن ہے کہ ہمارے پاس جو دودھ پینے کے لیے گائیں، بکریاں، بیل، بھینس جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے جن کھیتوں میں جو ہریالیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ان کی قوم سنے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر قبول فرمانے کے بعد وہ جو یاجوج اور ماجوج تھے، اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب آئے گا، ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی گردن کے اندر، اللہ کے حکم سے ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا کیا جائے گا، اور وہ کیڑا ایک مرتبہ صرف ان کو ڈسے گا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ مر جائیں گے۔ ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا، وہ کیڑا ان کو ڈسے گا جس کی وجہ سے وہ لوگ مر جائیں گے۔ مر جانے کے بعد جب 3 دن یا 4 دن گزر جائیں گے تو ان کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہوگی کہ پوری دنیا، پورا ورلڈ جو ہے بدبو سے پریشان ہو جائے گا، پوری دنیا بدبو سے پریشان ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد پھر پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور حضرت موسیٰ سے کہے گی، اے موسیٰ، ان لوگوں کی جسم کی بدبو سے جو ہے ہم پریشان ہو گئے۔ تو پھر اللہ جو ہے اپنے مقرب بندوں کو بھیجے گا اور بھیج کر جو ہے ان کے جسموں کو اٹھائے گا اور اٹھا کر ایک جگہ جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو آگ جلائی جائے گی۔ آگ جلانے کے بعد ان کے جسم کو جو ہے راکھ کر دیا جائے گا۔ پھر آسمان سے ایک بارش آئے گی، بارش آنے کی وجہ سے جو راکھ ہو جائے گی، وہ جو راکھ ہوگی جن کو جسم نے جلایا ہوگا وہ ساری راکھ جو ہے سمندر کے اندر بہہ جائے گی۔ آسمان سے جو پانی برسے گا اس کے اندر وہ ساری بہہ جائے گی۔ اب یہ جو ہے حضرت ذوالقرنین اور یہ جو یاجوج اور ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ قصہ سنا ہم نے، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلے 2 بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، لیکن ابھی اللہ کے حکم سے وہ اٹھا لیے گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اٹھا لیے گئے. اب پھر جب پوری دنیا کے اندر کوئی اسلام قبول کرنے والا نہ ہوگا, کوئی مسلمان نہ ہوگا, اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور پھر دوسرے جو 12 امام ہیں, 12 امام اہل البیت کے 12 امام, ان میں سے ابھی 11 امام ہی آئیں گے. ابھی ایک امام باقی, امام مہدی علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام باقی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آ بھی گئے ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے, ایمان یہ ہے, وجدان یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے, اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت موسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت امام مہدی نماز پڑھیں گے اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دعا کریں گے تو اللہ جو ہے پوری قوم کے اندر پھر سے ایمان کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا. پورے قوم میں جو ہے ہریالی نظر آئے گی. جہاں ان لوگوں نے کھیتوں کو ختم کر دیا تھا, پھر وہاں سے جو ہے درخت اگنے لگیں گے, پیڑ اگنے لگیں گے. پھر اللہ پوری دنیا کو جو روشن کر دے گا. تو پورے قصے سے باتیں کتنی پتا چلی, 3 چیزیں, بہت ساری چیزیں پتا چلی, لیکن 3 چیزیں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی چیز کہ جو کوئی بھی کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی. دیوار بنانے کے بعد ان لوگوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہم سے جو رقم مانگیں گے ہم کو رقم دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے, میں نے یہ سارا کام کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت ذوالقرنین نے یہ کام کیا, تو اللہ کو یہ تھا, ان کی اتنی پسند آئی کہ آج بھی حضرت ذوالقرنین کا نام پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اور وہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی, جس کے اندر یاجوج اور ماجوج قید کیے گئے ہیں. وہ دیوار جو ہے قیامت تک قائم رہے گی. دوسری چیز پتہ یہ چلی کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ انشاءاللہ بولنے کی عادت بنا لو. انشاءاللہ بولنے کی عادت بنا لو. دیکھو یہ یاجوج اور ماجوج اس وقت تک باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ انشاءاللہ نہیں بولیں گے. ابھی تک تو وہ صرف دیوار کو چاٹتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, پھر صبح کو پھر آتے تو پھر دیوار ویسی ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک وقت آئے گا کہ وہ دیوار کو جب آدھی کر دیں گے, آدھی کرنے کے بعد پھر ان میں سے ایک بندہ یہ کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کی دیوار ہم کل مکمل کر لیں گے. جب وہ آئیں گے پھر اس کے بعد پھر وہ دیوار کو جب چاٹنا شروع کریں گے تو وہ دیوار پھر ختم ہو جائے گی, پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. تو دوسری ایک بات یہ پتہ چلی کہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ کی عادت بنا لو. تیسری چیز یہ کہ ہمیشہ اچھے کے ساتھ رہنے کی عادت بنا لو. جو بھی اچھا ہے, جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, جو اہل البیت ان کے ساتھ رہنے کی اپنی عادت بنا لو. دیکھو حضرت ذوالقرنین یہ کون تھے؟ یہ صرف ایک معمولی سے انسان تھے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر لمحہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں گزارا. اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے بادشاہ حضرت ذوالقرنین بنائے. پوری دنیا کے بادشاہ کو حضرت ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اس لیے یارو اپنی زندگی میں جو یہ انبیاء اکرام ہیں, اولیاء اکرام کی جو ہم باتیں بتاتے ہیں, یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے یارو. اس کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش ہے, اپنی زندگی میں جو ہے ایک اپڈیٹ کرنے کی ضرورت. اگر یہی زندگی ہماری چلتی رہی تو پھر آخرت میں ہمارا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں جو کچھ بھی سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ رسول سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. السلام علیکم جی. مسرات کی سنت باقی ادا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کریں.